بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سونے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کر دیں۔ والدین کی خدمت کریں، استغفار کی کثرت معمول بنا لیں، اللہ کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کریں اور جو کچھ پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہوں تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلا دیں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں ہوتا۔ میٹھے کے زیادہ استعمال سے نہ صرف شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑے پر کالا نمک چھڑک دو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ مسلسل پریشان رہنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ایک کپ دودھ میں سابودانہ پکا کر صبح شام کھا لیں، چند دن میں معدے کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال کرنے سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کریں۔ وقت پر سونے سے ذہنی ٹینشن دور ہوتی ہے، حافظہ مضبوط اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی کا مسئلہ ہو تو پیاز کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ باورچی خانے کے دروازوں، سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس ڈال دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بہرے پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت چاول مت کھائیں۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو مٹی سے استنجا کرو، قطرے آنا رک جائیں گے۔ کپڑے پر لگے داغوں پر ادرک مصل دینے سے سخت داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ نہ کرنے سے تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون کی کمی جلد پوری ہو جاتی ہے۔ جسم اور معدے کی گرمی دور کرنے کے لیے سونف والا پانی پیا کرو۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ گورا اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد نیم گرم کر کے چاٹ لیا کریں۔ اگر بولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور 2 کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کر روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیں، بھولی باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن صبح نہار منہ کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی اور حافظہ تیز ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کی الرجی کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ہر وقت قبض رہتی ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ عورتیں کچا پیاز زیادہ کھائیں، کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد بھی نہیں ہوتا۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم کی اندرونی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی اور بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہیں کرتا تو گڑ کا استعمال کریں۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے سے بڑھاپا دور کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو 1 چمچ سونف 1 چمچ مصری ملا کر صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ یہ نسخہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے اور پیشاب کی کمزوری ختم کرتا ہے۔ چند دن میں مکمل آرام آ جائے گا۔ پیاز کھانے سے معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو اس کی جڑوں میں انار کا رس ڈال دیں، درخت پر پھل آ جائیں گے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کے تلوؤں اور انگلیوں کے درمیان تیل سے مالش کرنے سے دماغی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے اور رات کے وقت بھی صاف دکھائی دے تو روزانہ آملہ کھائیں، نہار منہ 2 گلاس پانی پئیں، سونے سے پہلے موبائل کم استعمال کریں اور ہفتے میں 2 دن بادام بھگو کر کھائیں۔ انشاءاللہ آنکھوں کی کمزوری دور ہوگی، نظر تیز اور آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ کھانے کے بعد 15 منٹ پیدل چلنے سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کلونجی دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کی کوئی بھی چیز جو زیادہ گرم ہو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ موٹا گوشت کھانا ترک کر دیں۔ پرانا بخار ہو تو پودینے کا پانی پی لینے سے بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم مضبوط رہے اور کمزوری دور ہو جائے تو 7 دن روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناک پر زیتون کا تیل لگا کر ہلکا سا مساج کریں۔ یہ عمل معدہ، اعصاب اور جسمانی طاقت کے لیے بہترین ہے۔ انشاءاللہ کمزوری، سستی اور تھکن ختم ہو جائے گی۔ شہد ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ رات کو کھجور کھا کر سونا انسان کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسمانی خارش کے لیے گرم پانی سے غسل بہترین علاج ہے۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت یا خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آ جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لاعلاج بیماریاں نہیں ہوتی۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھانے سے کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہفتے میں 1 بار کھجور کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر موٹاپا وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو ہارٹ اٹیک اور بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ توت سیاہ کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن پانی میں ابال کر پی لو۔ نظر کمزور ہو تو آملہ کھانا شروع کر دیں، نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لونگ کا پانی کمرے میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ہلکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے
سانولا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کچے چاولوں کا استعمال کرنے سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔